تو یہ تو ہمارے ملک کا بھی سنویدھان ہے کہ ظلم کرنے والوں سے زیادہ ظلم سہنے والا بھی گنہگار ہوتا ہے، ظلم کرنے والے سے بھی زیادہ ظلم سہنے والے گنہگار ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی غیر مذاہب ہمارے اسلام مذاہب پر دباؤ ڈال رہا ہے، انہیں قتل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں قتل کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، اور سب سے پہلے جنگ وہ کر رہا ہے، تو پھر یہ جہاد ہے کہ آپ اپنے دین کے لیے، آپ اپنے اسلام کے لیے، آپ اللہ کے حبیب کے ناموس کو بچانے کے لیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معرفت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے شان کو بچانے کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ تلوار اٹھائیں، اسے جہاد کہتے ہیں۔ اور تو نے کیا کہا؟ اور اس شخص نے یوں کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مال کو لوٹا کرتے تھے۔ استغفر اللہ، میں کہتا ہوں یہ بات غلط ہے۔ تو معلوم کر لے، تواریخ کے پنے پلٹ لے، تو تاریخ کے اوراق پلٹ لے، 1400 سال کی تو زندگی تو پڑھ لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو امین ہی امین تھے، کیونکہ آمین کا لقب، آمین کا معنی ہوتا ہے ہانسٹ، ایماندار، اور آمین کا لقب تمہارے مذاہب کے رہنے والے مکے کے لوگوں نے سب سے پہلے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لقب دیا کہ یہ آمین ہے، یہ کبھی امانت میں خیانت نہیں کرتے، یہ کبھی کسی کا مال ضبط قبض نہیں کرتے، یہ کبھی کسی کے مال پر اپنا حق نہیں جتاتے، بلا وجہ یہ کسی کو نہیں مارتے، یہ کبھی آج تک انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اس لیے تمہارے مذاہب کے رہنے والوں نے سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کا لقب دیا، سب سے پہلے تمہارے مذاہب کے رہنے والوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کا لقب دیا۔ اور رہی کہ عورتوں کی عزت بچانے کی، تو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافر عورتیں پاکیزہ ہو گئی، اسلام میں ان کا دخول ہو گیا، تو ہمارے نعوذ باللہ تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عورتوں سے شادی خواہشات کو مٹانے کے لیے کرتے تھے۔ تو شیطان سن لے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیر مذاہب کی عورتوں کو پاکیزہ کر کے ان سے نکاح کرتے تو وہ خواہشات اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے نہیں، نعوذ باللہ اس کی حیا پر آنچ نہ آئے، اس کی بےعزتی نہ ہو، اس کی عزت کی لیلامی نہ ہو، اس کی عزت اس کی آبرو پر داغ نہ لگے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم غافر عورتوں کو پاکیزہ کر کے، پاک کر کے انہیں اپنی نکاح میں لیا کرتے تھے۔ اور جس شخص کو ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کیا، تو یاد رکھو، تاریخ کے پنے پلٹ لو، تواریخ کا معائنہ کر لو، آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو بغیر خطا کے قتل نہیں کیا۔ جو ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کیا ہوگا، جس نے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تلواریں اٹھائی ہوں گی، جس نے دینی مذہب کے خلاف تلواریں اٹھائی ہوں گی، جس نے مسلمانوں کے خلاف تلواریں اٹھائی ہوں گی، اصحابہ اکرام 1400 سال کے پہلے رہنے والے تمام وہ کامل مسلمان، یہاں تک کہ ہمارا جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بات کرتا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک بلا وضع، تاریخ گواہ ہے، مکے کے لوگ گواہ ہیں، تواریخ کے پنے گواہ ہیں، پچھلے واقعات گواہ ہیں کہ آج تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی مذاہب کی لڑکیوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔ پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی قول ہے، جس محمد کے ناموس پر شیطان تو انگلی اٹھا رہا ہے، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ کب تک کوئی شخص مومن کامل نہیں بنتا، جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں بن پاتا، جب تک کوئی شخص مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے، جب تک اس کے اندر حیا نہ باقی آ جائے۔ اور حیا کا کیا مطلب ہے کہ وہ کسی بھی مذاہب کی لڑکی ہو، کسی بھی مذاہب کی عورت ہو، کسی بھی مذاہب کی خاتون ہو، اگر تو نے اس کے عشق کا خیال بھی دل میں لا لیا، تو اس کی آبرو پر آج آنے کا خیال بھی دل میں لا لیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ان کا کہنا ہے کہ تم مومن نہیں ہے، تم
مسلمان نہیں ہے اور تو آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا رہا ہے اور تو جہاد کا غلط معنی بتا رہا ہے. جہاد کا معنی سن لے کیا ہوتا ہے. جہاد کا مطلب ہوتا ہے اگر کوئی مسلمانوں پر ظلم کرے, کوئی دینی مذہب کے خلاف سازشیں کرے, کوئی دینی مذہب کے خلاف جنگ کرے تو تب تو اس پر جنگ کر, تاکہ تے اپنے معبود کی حفاظت کرنے کے لیے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی حفاظت کرنے کے لیے. اور سن لے, جس نے بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر انگلی اٹھائی اس کی گردن کٹتی رہی اور انشاءاللہ کٹے گی. یہ کوئی غلط بات نہیں ہے. ہم تو تمہاری دیوی دیوتاؤں کا اہتمام کرتے ہیں, ہم تو ان کا احترام کرتے ہیں, ہم تو ان کی عزت کرتے ہیں, ہم تو تمہارے مندروں کی بھی عزت کرتے ہیں. تو میں پوچھتا ہوں کیوں تم میری مسجدوں کا احترام نہیں کرتے؟ تم کیوں میری شایانی دیوی دیوتاؤں کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ تم کیوں ہمارے سرکار کے خلاف باتیں کرتے ہو؟ اصل وجہ یہ ہے میرے تمام ہندو بھائیوں, مسلمان بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ ذرا اس کی بات پر غور کریں. یہ اصلی بات نہیں بتا رہا ہے, یہ حق بات نہیں بتا رہا ہے. فقط کچھ دنوں سے سب مسلمان بھائی اور ہندو بھائی مل کر چل رہے ہیں اور ان کو بات چیتیں آپس میں کر رہے ہیں اور اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے. اس بنا پر یہ صرف ہندوستان کے سکون کو تباہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ صرف پورے ہندوستان کو برباد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ صرف ہندو بھائیوں کو مسلمان بھائیوں سے آپس میں جھگڑا کرانے کا, فساد پھیلانے کا صرف یہ ایک طریقہ ڈھونڈ رہا ہے. اس لیے آپ اس کی باتوں پر غور نہ کریں اور آپ اپنی آوازوں کو بلند کریں کہ آپ کورٹ سے بھی اپیل کریں, یہاں ہندوستان کے رہنے والے رہبر سے بھی, وزیر اعظم سے بھی آپ اپیل کریں کہ ایسے شیطان کو ہندوستان کی جو سکون کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اسے تباہ کیا جائے, اس کو پھانسی دی جائے, اس کو قتل کیا جائے. یہ بات آپ کسی سے بھی پوچھ لیں, یہ بالکل حق بات ہے کہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تک بلا وجہ کسی کو تکلیف پہنچانے سے منع فرمایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی عزت کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کافروں کی لڑکیوں کی بھی عزت بچانے کی تلقین کی ہے. اور سن لو, اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد کا مطلب صرف کافروں کو مارنا ہوتا تو تاریخ گواہ ہے جب مکہ فتح ہوا تھا, جب پورے عرب میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈنکے بج رہے تھے ماشاءاللہ, تب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو شخص دین کے خلاف تلواریں نہ اٹھائے اس کے خلاف تلواریں نہ اٹھائی جائے, اور تمام کافری عورت کو, تمام غیر مذاہب کی عورتوں کو سیف رکھا جائے, ان پر آنچ نہ آنے دیا جائے, جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کا احترام کیا جائے, ان پر تلواریں نہ اٹھائی جائے, جو ضعیف ہیں, جو بوڑھے ہیں, جو اولڈ مین ہیں ان کی حفاظت کی جائے. ہاں, جو اسلام کے خلاف آج بھی تلواریں اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, آج بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے, اسے وصل جہنم کر دیا جائے. تم کہتے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا یہ مطلب نکال لیتے, جہاد کا مطلب اگر غیر مذاہب کو مارنا ہوتا تو فتح مکہ والے دن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اتنا آپشن نہ دیتے کہ تلوار چھوڑ دو گے تو بچ جاؤ گے. تمہاری عورتیں حفاظت میں رہیں گی, تمہارے بچے حفاظت میں رہیں گے, تمہارے بوڑھے حفاظت میں رہیں گے. میں کہتا ہوں تم فساد پھیلانے کا کام کرتے ہو, نرسنگھانند نامی شخص تمہارے لیے یہ اعلان ہے. میں بول رہا ہوں کہ صرف فقط تم فساد پھیلاتے ہو, تمہیں ابھی اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم, تمہیں اسلام کا الف بھی نہیں معلوم, تمہیں دین کا دال بھی نہیں معلوم, تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میم بھی نہیں معلوم, تمہیں جہاد کا جیم بھی نہیں معلوم, اور تم باتیں کرتے ہو کہ اگر مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق کا پتہ چل جائے, ان کے سچ کا پتہ چل جائے تو ان کو مسلمان ہونے پر شرم ہو آئے گا. میں ایسا نہیں کرتا. جب تک کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا, جب تک اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا اہتمام نہیں ہو جاتا, جب